نون والقلم وما یسطرون۔ رب العالمین نے نون کی قسم اٹھائی۔ یہ نون کیا ہے؟ نون کا معنی اور مطلب اکثر علماء کرام ذی احترام نے نون سے مراد مچھلی لی ہے۔ یہ مچھلی کون سی ہے؟ اس بارے علماء محققین کی تحقیقات تو بہت ہیں، مگر میں دنیا کی مچھلی کے بارے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مچھلی ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ جو بغیر ذبح کیے کھائی جاتی ہے۔ ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، مگر سنیے، پہلی بات جو حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی قدسہ سرہ العزیز نے تحقیق فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ مچھلی کے اندر دم مسفوح چلنے والا خون نہیں ہوتا، لہذا ذبح نہیں کیا جاتا۔ نہ خون ہوتا ہے، نہ خون نکالنے کی کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ جب خون ہوتا نہیں تو ذبح کر کے خون نکالا بھی نہیں جاتا۔ اور دنیا میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی ہزارہا مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات میں سے مچھلی عجیب مخلوق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی ایسی ہے جب وہ کانٹے پہ لگتی ہے یا جال میں پھنستی ہے، وہ جس کے ہاتھ میں جال کا سرا ہوتا ہے یا اس کانٹے کے ساتھ باندھا ہوا دھاگا ہوتا ہے، وہ اس آدمی کے اندر کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ آدمی کانپنے لگتا ہے۔ جو عقل مند شکاری ہوتے ہیں وہ اس دھاگے کو، اس رسی کو کسی درخت یا کسی ہی چیز سے باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو کپی پیدا ہوئی وہ ختم ہو جائے۔ اس مچھلی کو رعادہ کہا جاتا ہے۔ برق، بجلی جیسا کرنٹ لگتا ہے اس بندے کو جس بندے کے ہاتھ میں ڈورا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن ہارون مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، بحیرہ مغرب میں ایک کشتی پر سوار ہوا تو ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ بھی سوار ہی تھا، مسافر تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانٹا اور دھاگا۔ جب ہم چلتے چلتے سرے رہا تو اس آدمی نے، اس لڑکے نے وہ کانٹا اور دھاگا وہ دریا میں پھینکا تاکہ کوئی مچھلی پکڑے، تو کانٹے پر ایک مچھلی لگی، جس مچھلی کے سیدھے کان کی پچھلی طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، اور الا اللہ کا جہاں اللہ کا حرف تھا اس کے اوپر تھا محمد، اور الٹے کان کے پیچھے لکھا ہوا تھا رسول اللہ۔ وہ کلمہ طیبہ شریف لکھی ہوئی مچھلی ملی۔ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں۔ ایک وہ مچھلی جو اپنا جسم دھاگے سے لگائے تو دھاگے میں کرنٹ آ جاتا ہے اور پکڑنے والے کو جنبش اور تھر تھراہٹ کپی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بھی مچھلی ہی ہے جس مچھلی کے کانوں پر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت اور اپنے محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کے اعلانات لکھ دیے۔ ایک مچھلی کے بارے علماء کرام ذیشان نے لکھا کہ ایک ایسی مچھلی ہے جو کافی دیر تک زندہ رہتی ہے۔
اگر اس کے 1000 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو وہ مچھلی پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ اس کو پکانے کے لیے لوگ جب ان کے ٹکڑوں کو ہانڈیاں میں ڈالتے ہیں تو اوپر ڈھکنا بند کر کے اس کے اوپر پتھر یا لوہے کا ٹکڑا یعنی وزن ڈال دیتے ہیں، وگرنہ وہ جب ہی آگ سلگتی ہے تو وہ مچھلی کے ٹکڑے اس برتن سے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یوں کہیے۔ سامعین ذی احترام، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ کیا ہے اس کی شان کریمی اور عظمت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے باہری جہاز میں روانہ ہوئی، شام کے وقت ایک جزیرہ یعنی ایسا ٹکڑا جہاں چاروں طرف پانی ہو اور درمیان میں معلوم ہو کہ یہ خشک جگہ ہے، وہ فوج سکندر اعظم کی جزیرہ نما پر جب اتری تو انہوں نے رہنے کے لیے جب زمین میں لکڑیاں پیوست کی تو وہ جزیرہ ٹھہرا رہا، لوگ چلتے پھرتے رہے۔ جب انہوں نے آگ سلگائی تو وہ جو جزیرہ تھا ایسے معلوم ہوا جیسے وہ ہلنے لگا، پھر وہ چلنے لگا۔ ان قریب کہ وہ جزیرہ سمندر میں ہی گھس گیا تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ جزیرہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک مچھلی تھی کہ لوگوں نے اس مچھلی کی پیٹھ کو جزیرہ ہی سمجھ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ رب العالمین کی نعمتیں ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ مچھلی ہو جب وہ دھاگے کے ساتھ مس ہو جائے تو کرنٹ لگنا شروع ہو جائے، مچھلی ہو کہ جسم پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہو، مچھلی ہو کہ 1000 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی دیر تک زندہ رہے، مچھلی ہو اتنی بڑی کہ دیکھنے والے لوگ اس کو زمین سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا ہی شان ہی نرالی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا کہ اس خالق کل مالک کل نے انسان کی تخلیق کس طرح فرمائی۔ سامعین ذی احترام، ہزاروں قسم کی مچھلیاں اللہ پاک نے بنائیں اور اپنی قدرت کاملہ کا انسان کے سامنے ظہور فرمایا۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح، ایک طرف تو ہے اور ایک طرف ہزارہا رب العالمین کی تخلیقات، جلدی آ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر یہ اپنی زبان پہ ورد لے آ، سبحان رب جل اعلی، سبحان رب جل عظیم، عظمت والا ہے اے مالک کل تو، اور پاکی ہے تیری ہی ذات کو کہ تو اعلیٰ افضل ہے۔ سامعین ذی احترام، ایک مچھلی کو ہی اگر ہم جاننا چاہیں تو فقط مچھلیوں کو نہیں جان سکتے، ہم تو اپنا آپ نہ جان سکے
صوفیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنا آپ پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا آپ نے اپنے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا انڈے سے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی ہوادان ہے، نہ کوئی روشن دان ہے، اس کے باوجود اس خالق کے کل نے، مالک کے کل نے، رازق کے کل نے، سمیع بصیر خبیر قدیر ذات نے انڈے کے اندر جیتا جاگتا بچہ پیدا فرما دیا، جو اللہ اس انڈے کے اندر روح پھونکتا ہے، اور وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں اونگھتی ہوئی چڑیا کو یعنی پرندوں کو ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے گرنے نہیں دیتی ذات، اسی کو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کہا جاتا ہے۔ آئیے اے انسان اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جا، توبہ اور استغفار کر۔ آج یہ کرونا اور کرونا جیسی بہت ساری مصیبتیں، آفات، بلیات ہم پر اپنے پنجے گاڑ رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ سامعین، آئیے اپنے اپنے گھروں کو مسجد بنائیے، اپنے اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیے، اپنے اپنے اندر مسجدیں بنائیے۔ پس حکومت کی طرف سے جو اعلانات ہیں ان کا احترام بھی ضروری ہے، مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، نماز پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، نماز اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الوضو پڑھیں۔ آئیے اللہ پاک کی بارگاہ بے نیازی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا کر اپنی عبادت اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔